السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سخن ٹی وی اور میں ہوں وقاص عزیز۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ میرے ساتھ فیس بک کی سوشل میڈیا کی موسٹ ہینڈسم، بیوٹیفل اور وائرلڈ یا پاپولر جوڑی آپ کہیں، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے دونوں کو، امارہ کنول اور میاں فرحان صاحب ہمارے آج مہمان بنے ہیں۔ انہیں خوش آمدید بھی کہوں گا، ان کے ساتھ گفتگو بھی کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں دو گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے زندگی میں کبھی بھی کسی پر پرسنل اٹیک نہیں کیا، میری ذات پر بے شمار ہوئے، ہوتے ہیں، ہوتے رہیں گے، لیکن جب میرے دوستوں پہ کوئی بات آتی ہے تو میں پھر یہ میرا ایک مسئلہ ہے، یہ میرا ایک بلٹ ان جو فالٹ ہے میرے بلڈ میں ہے کہ ہم دوستی کے لیے اپنی جان دینے والوں میں سے ہیں۔ ہمارے قبائلیوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ اب آگے آتے ہیں تو امارہ اور فرحان کی شادی ہوئی، مجھے پتہ چلا، میں نے سب دوستوں کی طرح بہت مبارکباد دی، خوشی ہوئی کہ ایک سٹرگلنگ لائف میں سے ہمارا گزر رہی تھی، بچے بہت ڈسٹرب تھے، اب شکر ہے کہ اسے گھر کا سکھ نصیب ہوگا۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں نا کہ جو ولد الحرام ہوتے ہیں، نطفہ حرام سے جو نکلے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو کبھی کسی کی خوشی راس نہیں آتی۔ یہی ہوا، انٹرویو کیا ایک ویب چینل نے ان دونوں کا، اور اس کے بعد پھر نیچے کمنٹس کے ڈھیر لگ گئے کہ امارہ کی عمر زیادہ ہے تو اس عمر میں شادی کیوں کر لی، بچوں پہ تنقید شروع کر دی، فرحان کو لے کے کافی سارا جو ہے انہوں نے کیا سلسلہ۔ تو کس چیز کے مسلمان ہیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کو بھول گئے، حضرت خدیجہ کے ساتھ آپ کی جو شادی ہوئی تھی آپ اس کو بھول گئے، آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک بابا 80 سال کی عمر میں 15 سال کی لڑکی سے شادی کر لیتا ہے، اس وقت تو کوئی تنقید نہیں ہوتی، کیوں مرد 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 لگائی ہوئی ہے۔ میاں فرحان جیسے لوگ تو اس معاشرے میں مثال ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو ان کی فیملی سے بھی سپورٹ ملنی چاہیے۔ اور بچوں کی آپ بات کرتے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ مطلب آپ کے اپنے گھر میں بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے، آپ خود کچھ نہیں کر پاتے، پھر محلے والے آتے ہیں۔ مطلب مجھے بہت زیادہ اس سارے پہ غصہ چڑھا ہے، اور فرحان میں آپ کو خوش آمدید بھی کہوں گا، مبارکباد بھی۔ اور وہ آپ کو، آپ کے ساتھ جو تھانے دار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں انہیں پتہ ہے کہ جب میرا پھر جائے تو پھر میں رکتا نہیں ہوں، تو ذرا اونچا بولیے گا، بتائیے کیسی گزر رہی ہے زندگی؟ جی السلام علیکم، بہت اچھی، شکر ہے اللہ پاک کا۔ اچھا، تو ابھی تک آپ پکا کے کھلا رہے ہیں یا وہ بھی کچھ کھلا رہی ہے؟ نہیں، یہ تقریباً معاملہ برابر جا رہا ہے۔ برابر جا رہا ہے۔ لون کدا ٹھیک ہوندا ہے؟ لون بیگم صاحبہ۔ شکر ہے کل لون تک ہی ہے، مرچا تک نہیں ہے ہمارا۔ کی کیا حال ہے؟ نہیں، ان کو پتا تھا نا اگلی ہانڈی میں زیادہ ہو سکتی ہیں پھر مرچیں۔ صحیح۔ ہمارا پہلے تو یار میں بہت خوش ہوں آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سکھی رکھے، بہت خوشی ہوئی، اور بچوں کے لیے بھی میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ ڈسکشن ہوتی ہے، تو یہ مطلب کوئی اور گولی نہیں لبھی سی کھان جو کہ وہی رہ گئی سی؟ بس گولی کوئی کوئی اثر کرتی ہے، لیکن پیار ہوتے کوئی گولی اثر لیکن ان جڑا میزائل بجیا اس کا کی کرو گے؟ نہیں، یہ مسائل قابل برداشت، قابل برداشت تھے۔ چلو چلو چلو، تے ہمارا پھر اسی وقت تم نے کہا کہ یار بس ابھی نکاح نامے پہ سائن کر دیں، شرط یہی تھی کہ اگر زندہ بچ گیا تو مجھے لگا، مطلب میں نے تو پہلے سیریس نہیں لیا، مطلب ان کے دوست وغیرہ نے بتایا تو میں نے کہا ہاں مجھے بھی ہارٹ اٹیک آ گیا، بس میں بھی ہاسپٹل میں ہوں۔ تو جب میں شام کو گھر پہنچی اور میں نے اگنور کر دیا، اگلے دن جا کے مجھے پتہ چلا کہ جناب سچی مچی سیریس ہیں، اور ویڈیو کالز ہو رہی ہیں اور مجھے میسیجز آئے اور ان کی میڈیکل رپورٹس اینڈ آل دیٹ، وہ سارا دیکھنے کے کس نے بعد بھیجے؟ ان کے دوست نے، پھر انہوں نے خود بھی ڈرپ لگی ہوئی ہے، یوں فون کر رہے ہیں مجھے، ڈرپ دکھا رہے ہیں اپنا۔ کنیاں گولیاں کھا دی ہیں سر؟ یہاں 3۔ یہ دیکھو لوگ مشورہ کر لیتے ہیں، کہا سی 6 کال ہے۔ میں نے ان کو لاسٹ ٹائم بھی کہا بھاگ جا، مطلب جب ہم سے وہ سائن ہونے والے تھے اور ابھی شروع نہیں ہوا تھا نکاح کا پروسیس، تب بھی میں نے ان سے کہا، میں نے کہا دیکھو ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ جا سکتے ہو، میں کچھ نہیں کہوں گی، جاؤ چلے جاؤ۔ کیونکہ ہمارا کی طبیعت کا ہمیں پتہ ہے نا، ادھر بڑے بڑے آئے اور لیتر پولا ہویا انہوں نے دوڑ کے کئی دے سی اپنے ہتھوں درگت بندیاں ویکھی۔ صحیح۔ تو کیا مطلب ایک وہ ہوتا ہے نا سوشل میڈیا کا انٹریکشن ہوتا ہے، آپ کا بھی انٹریکشن سوشل میڈیا سے ہی ہوا ہوگا؟ ہاں جی۔ تو لو ایٹ فرسٹ سائٹ تھا؟ جی بالکل، ان کا تھا، میری طرف سے نہیں تھا۔ ان کی طرف سے نہیں تھا۔ نہیں وہ تو میں بعد میں پوچھوں گا نا آپ سے۔ آپ تو یار دیکھو نا کنے سیانے نے، بس اس تو پتہ ہے کہ یار ہے سوال آنا ہی آنا ہے، تو پہلے ہی روک دئیے، فیلڈنگ پہلے ہی لا لی ہے۔ یہ سب کیا مطلب خیال تھا اس وقت جب آپ نے دیکھا؟ تو کچھ پتہ تھا بیک گراؤنڈ کا
کس حالات سے گزر رہی ہے ہمارا اور کیا چیزیں؟ بیک گراؤنڈ کچھ بھی نہیں پتا تھا، تو بس ویسے ہی اچھے لگتے تھے ان کا بات چیت، بولنے کا انداز، سلیقہ وغیرہ. تھوڑا سا اگر آپ اونچا بول رہے ہیں کیونکہ میرے کان میں آ رہی ہے آواز. بس ان کا بات چیت اور سلیقہ بولنے کا وہ کافی مجھے اچھا لگا، ان کی طرف اٹریکٹ ہوا. تو پہلی ملاقات کہاں ہوئی؟ پہلی ملاقات ہماری نکاح کے ایک دن پہلے. اچھا اسپتال چی ہوئی ہے. تو تسی کیا نہیں کہ پہلی ملاقات ہے، یہ پہلی ملاقات ہے حضور. پہلی ملاقات میں انہوں نے مجھے جوس نہیں گلیکسوس ڈی پیش کیا تھا. واہ واہ واہ، کیا آفر کر رہے تھے فلیجل لگوا دو تمہیں. صحیح صحیح صحیح. تو یہ کون سے ہاسپٹل میں تھے آپ، کہاں عیادت کرنے گئی تھی؟ منڈی بہاؤدین میں تھا. او مائی گاڈ، یعنی عشق نے پھر چانجرا پوا ہی دیتی ہیں. اور پھر فوری فیصلہ ہوا حتمی؟ ہاں جی، سو موٹو ایکشن لیا گیا؟ میرا تو پہلے ہی فیصلہ تھا. اچھا. تو محترمہ کا کوئی مائنڈ بنا تو منڈی گئی. تو یہ انکار کیوں کر رہی تھی، وجہ کیا تھی، ریزسٹ کیوں کر رہی تھی؟ انہوں نے پہلے سب سے تو یہ کہا کہ بچے ہیں میرے، مجھے اتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ میں نے شادی نہیں کی، تو کافی پرابلمز ہیں میری لائف میں. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، مجھے ایشو نہیں ہے نہ بچوں کا اور نہ کسی اور چیز کا. تو باقی مزید یہی بتا سکتی ہیں. تو فیملی سے آپ نے مشورہ کیا؟ ہاں جی، فیملی کے ڈیسیجن سے میں نے نکاح کیا. تو باقی پھر جو فیملی میں سب سے پہلے سپورٹ کس نے کیا آپ کو؟ سپورٹ میری ماں جی. واہ واہ سبحان اللہ. ایسی مائیں جو ہے وہ کم ہی ہوتی ہیں، اور جو ہیں وہ یقیناً میں ہمیشہ یہ کہتا ہوتا ہوں کہ بیٹا جو ہے نا، بیٹا وہ پیدا کرنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس کو مرد بنانا بڑا مسئلہ ہے، اور ایسی مائیں ہی مرد بناتی ہیں. ماں جی آپ کی عظمت کو سلام ہے، بلکہ لال سلام ہے. آگے بڑھتے ہیں. تو یہ بتائیے ہمارا کہ بچے کیسے راضی ہوئے؟ حالانکہ آپ نے اپنی کہانی فیس بک پہ لکھی ہے، لیکن ہم سنوانا بھی چاہتے ہیں. ہاں، یہ وہ سوال ہے جو کسی نے نہیں پوچھا. مجھے کافی سوال آ جاؤں گے جو کسی نے نہیں پوچھے. میں ڈر رہی ہوں، وکاس کے ہتھے آئے ہوئی ہوں. خیر ہے، اللہ خیر کرے گا. تو بچوں کے یہ ہوا کہ مجھے کچھ کال کرنی پڑی، تو میں نے ہیرا کے نمبر سے، چھوٹی بیٹی کے نمبر سے کال کر دی. یہ سیو دا نمبر، اور انہوں نے ہیرا سے ایک گیم ڈال لی. اب میں ایک دم سے واٹس ایپ چیک کرتی ہوں تو ادھر پاپا اور بیٹی چل رہا ہے. واہ واہ واہ. مطلب یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو میں نے ان سے پوچھا تو ہیرا سیڈ کہ ماما آئی ایم اوکے ود ہم. مجھے مطلب بیٹی کے حوالے سے میں سب سے زیادہ ڈرتی تھی، اور میں نے دیکھا کہ وہ کمفرٹیبل ہے. اور جب ہم یہ فیصلہ لے چکے تو اس کے بعد بھی میں نے دیکھا کہ میرا جو بڑا بیٹا ہے وہ بھی، ہیرا بھی، بیٹی کے حوالے سے سب کو ڈر لگتا ہے. بہت سارے فیملی ممبرز بھی تھے جو اس حوالے سے ڈرے ہوئے تھے، تو ان کو بھی یہ مطلب اس نے کمفرٹیبل کیا کہ نہیں، میں فیل کرتی ہوں کہ پاپا میرے ساتھ جیسا ایک سچ مچ کے پاپا کا ہونا چاہیے وہ ویسے ہی ہیں. چھوٹا بیٹا میرا بہت لاڈ کو ترسا ہوا جسے کہہ لیں، اس نے تو فادر دیکھا ہی نہیں تھا. تو وہ جب بھی ہر 5-10 منٹ بعد ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، یا یہ فرحان واش روم سے آئے یا کہیں ادھر ادھر سے آئے نا، تو وہ 2 منٹ بعد ہاتھ اٹھا کے پاپا گودی لو. تو مطلب وہاں سے لے کے وہاں تک کرنا ہے. نہیں زبردست بات ہے. تو آپ کی فیملی کا کیا رسپانس رہا؟ میری فیملی میں مدر کی ڈیتھ ہو چکی ہے، فادر ہیں اور چھوٹی سسٹر ہیں، بھائی وغیرہ ہیں جو میرے بالکل سگے ہیں. ان کو تو کوئی آبجیکشن نہیں تھا، بلکہ دے ور ہیپی کہ چلو ویلکم کیا کہ آپ نے 8 سال سے ہم کہہ رہے ہیں تو آپ نے ایٹ لیسٹ چلو کہیں تو کوئی ڈیسیجن لیا. اور ابو بہت خوش ہوئے. کل ہماری انفیکٹ ملاقات تھی ابو کے ساتھ، تو ابو نے اٹھ کے ان کا ویلکم کیا، ان کو گلے سے لگایا. لٹرلی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور میرے باقی کچھ فیملی ممبرز ایسے ہیں جن کو اب آ کے وہ جسے کہتے ہیں نا سوئیاں چبھ رہی ہیں. اچھا تو کرنا سی تے اتھے کر لیندی، کوئی یہ دیکھتی، کوئی فیملی دیکھتی، کوئی بیک گراؤنڈ دیکھتی، کوئی لیول دیکھتی. میری فیملی جلنے والوں کا منہ کالا. جی بالکل، الحمدللہ سمیت کالا. تو فرحان زندگی کی کیا مصروفیات ہے، کیا کرتے ہیں آپ، پروفیشن کیا آپ کا؟ جی پروفیشن میرا ایک تو جرنلسٹ، اور باقی پرائیویٹ جاب، اور ابھی آج کل بس بالکل فری. آج کل ایک کو ڈیوٹی دے رہے ہو؟ ہاں جی. صحیح ہو گیا. یہ کوئی مشکل آسان ڈیوٹی مطلب مشکل نہیں ہے، کیا سمجھتے ہو؟ صحیح. تو کیا سوچ کے انٹرویو دیا تھا ویسے آپ نے؟ کچھ بھی نہیں، کچھ خاص سوچا نہیں تھا. تسی کی سوچیا سی آقا؟ میں سوچا تھا کہ اٹس لائک جسٹ فن. ظاہر جو ہے وہ چھوٹے بھائی جیسے جو اینکر، ہاں بچہ ہے، بہت اچھا بچہ ہے اور بہت اچھا لکھا رہی ہے، بہت اچھا لکھتا ہے، اور بہت ہی اہم موضوعات پہ، بہت حساس موضوعات پہ، اسپیشلی فیمنزم کے حوالے سے بہت اچھا لکھتا ہے. اور میرا اس کے ساتھ ہمیشہ بہت چھوٹے بہن بھائیوں جیسا تعلق تھا، اور ہم نے بالکل ایک اچھی ایٹماسفیئر میں بیٹھ کے انٹرویو کیا تھا. جسٹ فار دا سیک آف فن، یا سمجھ لیں کہ لوگ اچھا اس کو انجوائے کریں گے، ہم اس کو تھوڑا فنی وے میں کرتے ہیں.
تو مجھے نہیں پتہ، کچھ لوگ کافی حساس تھے جنہوں نے اس موضوع کو بہت سینسیٹیولی اس کی باتوں کو لیا اور فیل کیا، جبکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ نہیں، ہمارا انفیکٹ ایسا نہیں تھا، اور اگر ایسی کوئی بدتمیزی کا رویہ ہوتا، زیادہ میں فیل کرتی کوئی اور اینکر ہوتا تو میں اس کو منہ توڑ جواب بھی دیتی اور اس کو بائیک آؤٹ بھی کرتی، اور مجھے آپ جانتے ہیں کہ میں یہ کر سکتی ہوں، میں تو ویٹ کرتی ہوں. بالکل آپ کر سکتی ہیں. مزید بھی کچھ باتیں میرے پاس ہیں جو کہ میں کوشش ہوگی کہ اسی دورانیے کے اندر مکمل کر سکوں. آپ سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب بھی کریں اور اینڈ تک اس پروگرام کو دیکھیے گا. اچھا، جو کمنٹس آئے ان سے آپ ڈسہارٹ تو نہیں ہوئی؟ بہت زیادہ ڈسہارٹ، جس میں ایک کمنٹ تھا میرے بیٹے کو لے کے، میں اس پہ خاصا اپسیٹ ہوئی، اپنی لائف پہ روئی بھی. تو اس کے بعد مجھے ایک صحافی خاتون کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ کمنٹس کر رہے ہیں ان سے ایک سوال پوچھیے گا کہ یہ جو ایشیا ہے، بر اعظم ایشیا، اس میں لوگوں کا رنگت اس علاقے کے حساب سے سانولی یا کالی ہی ہونی چاہیے، اور ہے بھی زیادہ تر لوگوں کی. یہ جو گورے لوگ ہیں یا جو گورے بنے پھرتے ہیں، کبھی ان سے سوال کیجیے گا کہ آج سے 100 سال پہلے جب انگریز یہاں پہ حکومت کر رہے تھے، تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری ماں بہنوں کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ واہ. تمہارے فور فادرز کے ساتھ جو تھے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے جو تم لوگ گورے ہوئے ہو؟ یہ باپ کے اوپر ہی بچہ جاتا ہوتا ہے، یا اپنے خون کے اوپر یا اپنے ماحول کے اوپر ہی بچہ جاتا ہے. تو ایون میری بیٹی نے وکاس بہت زبردست بات کی ہے. اس نے کہتی مما یہ کالے رنگ کو لے کے اعتراض کر رہے ہیں، تو خانہ کعبہ کا رنگ بھی تو کالا ہے، سبحان اللہ، قرآن کے حرف بھی تو کالے ہیں، کربلا مولا سب سے بڑا استعارہ ہے، مولا کا علم کا رنگ کالا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ لوگ کیا اس رنگ کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ بالکل بالکل بالکل. اور میں لاجواب تھی اس سوال کے آگے. صحیح. میاں صاحب، آپ نے کمنٹس پڑھے، کیا غصہ آیا ہوگا؟ جاگ گیا جٹ اندرو پنجابی چیر پھاڑ دیں. ہاں جی، غصہ بھی آیا اور دبا رہی ہے فل قسم سے ساری رات یہ بندہ نہیں سویا، لٹرلی کمنٹس کے جواب دے رہے ہیں. یہ میں اپنے طور پہ بتا رہی ہوں سیریسلی، یہ پتہ نہیں انہوں نے کیا کہنا ہے، یہ تو آپ دیکھ لیں گے، وہاں پہ پیج کھول کے دیکھیں، ہر ایسے کمنٹ کے نیچے میاں صاحب کا جواب تھا. سبحان اللہ. جی حضور، ارشاد کر رہا ہوں، چار ارشاد. غصہ آیا بھی اور غصہ نکالا بھی کافی زیادہ. واہ واہ واہ. اور وہ والا بتانا نا ذرا، بھولے والا ڈائلاگ کیا تھا؟ بتانا. سناؤ سناؤ سناؤ. وہ بولا ریکارڈ کا ایک ڈائلاگ ہے کہ تسی میں بہن پیش نہ کرو، اور میں شادی شدہ ہوں. واہ واہ واہ. تو آپ نے یہی کمنٹس لکھے؟ میں نے وہ کمنٹس میں ایک دو لوگوں کے یعنی یہ بھی لکھا. تو ایک محترمہ کا کمنٹ میں نے پڑھا، وہ کہتی ہیں کہ اگر آپ سچ میں یہ گولیاں کھاتے نا، ٹھیک ہے، تو میں اپنی سسٹر کی شادی آپ سے کر دیتی. تو مجھے ان کے اس کمنٹس پر کافی یعنی حیرت بھی ہوئی. تو باقی جن لوگوں نے بچوں پر کمنٹ کیے، مجھے جو عوام بولے مجھے نہیں فرق پڑتا، ٹھیک ہے، اور جو ہمارا کے اباؤٹ یا بچوں کے اباؤٹ بولتے ہیں ان پہ پھر مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. نہیں، یہ بالکل درست بات ہے، اور ایک ذمہ دار صاحب خانہ کو ایسا بھی ہونا چاہیے. ہمارا ایک کویشچن ہے، میں جیسا کہ سب جانتے ہیں میری زندگی کے بارے میں بھی، کہ میں بھی سنگل ہوں اور مسلسل سنگل ہوں، ٹھیک ہے، لگاتار سنگل ہوں، اور اپنے بیٹے کے ساتھ ہی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. میں تجربے میں کچھ چیزیں آئیں. میں جب اپنے بیٹے سے ملنے جاتا ہوں نا چائلڈ پلے ایریا میں، تو وہاں کچھ جو اصحاب آئے ہوتے ہیں، میں آپ کو یہ بھی ایک بات بتاؤں کہ میں نے وہاں پہ 4 فیملیز کا پیچ اپ کروایا اور ان کی خلا کینسل کروائی ہے ان بچوں کی وجہ سے، الحمدللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے. اب وہاں پہ کچھ اصحاب مجھ سے ملے اور انہوں نے کہا جی کہ ہم ویل سیٹلڈ ہیں، ویل آف ہیں. جب ہمارے ماں باپ رشتہ لے کر گئے تو لڑکی والوں نے کہا جی ہائے ساڈی کنواری دھی واسطے منڈے ہی رہ گیا سی، وہ بھی بچیاں دا ابا رہ گیا سی. اب میں نے پوچھا کون سی فیملی میں؟ بہت ویل آف. نہیں جی، کوئی کسی مالی کی بیٹی ہے، کوئی کسی غلہ بان کی ہے، کوئی کسی دکاندار، یعنی وہ پاکستان کا طبقہ جسے ہم مزدور طبقہ یا پیسا ہوا طبقہ، یا میں تو طبقات پہ بلیو نہیں کرتا، لیکن یہ ایک سوچ ہے. اچھا، لوئر مڈل کلاس سے بھی نیچے، ٹھیک ہے. اب میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ ایک طرف آپ کی بیٹیاں گھر میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں، آپ نے رونے ڈالے ہوئے ہیں، دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پہلے طلاق ہو گئی ہے تو یہ ہماری بیٹی کے نام گاڑی لکھ دے یا گھر لکھ دے، کوئی گارنٹی دے دے یہ چھوڑے گا نہیں، تو پھر ہم شادی کرتے ہیں اپنی بیٹی کی. پھر تیسرے یہ جو بات آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی، کیوں اس طرح کے رویے سامنے آتے ہیں؟ پیسہ جو ہے وہ کبھی بھی کسی تحفظ کی ضمانت نہیں ہوتا. اور فرحان سے جب میری بات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا، ان کی جاب کے حوالے سے کچھ بات چیت جب چلی سیکیورٹی کے حوالے سے، تو یہ ایک کچھ محنت کا بھی کر لیتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا جی ایک گل ہونی چاہیے جو ہر پیرنٹس کو میرے خیال میں کہنا چاہوں گی
کہ آپ کی بیوی کے شوہر میں یہ ایبلٹی ہو کہ وہ اسے بھوکا نہ مرنے دے. بس آپ کی بیٹی کے شوہر میں ٹھیک ہے, اپنی بیٹی کے لیے ساتھی وہ چنے جو اسے بھوکا نہ مرنے دے, جو اسے بھوکا نہ رہنے دے. سٹینڈرڈ دیکھنا, سٹیٹس دیکھنا, یہ سراسر غلط ہے. آپ کون سا اتنے لینڈ لارڈ ہیں, جاگیردار ہیں جو آپ اپنی بیٹی کو اس طرح سے دے رہے ہیں؟ اگر آپ دینا چاہتے ہیں بیٹی کو اچھے وہ جسے کہتے ہیں نصیب کی دعائیں دیں, نصیب کی دعائیں دیں. شادی تو خربوزہ ہوتا ہے, کاٹے تو وہ میٹھا نکلا تب بھی آپ کا پھیکا نکلے ہوں میاں صاحب تے آتا ہے, لیکن ساڈی دعا ہے میٹھا ہی رہے گا انشاءاللہ تعالی. نہیں وہ تو آپ ان سے پوچھ لیں, ان کا میٹھا نکلا ہے, تہاڈا پھیکا نکلے یار کیا کیا کریکٹر ہے یہ. اچھا نہیں, سوال یہ ہے کہ مردوں کو برا کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, آپ میاں صاحب اس کا جواب دے دیں. مردوں کو برا کہا جاتا ہے, اس کو مردانہ سوسائٹی کہا جاتا ہے, لیکن جب ایسی چیزیں آتی ہیں تو پھر ہم کیوں نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھتے؟ وہ لوگ بھی تو ہیں جو 10 شادیاں کر لیتے ہیں اور پہلی بیوی کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ہاں جی, لیکن دیکھیں آج کل کا جو معاشرہ ہے نا, تو اس میں یہ ہے انہوں نے ڈیٹ منانی ہے, ٹھیک ہے, باہر نکل جانا ہے, جوس پینا ہے, پارٹی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, گھر میں پتہ نہیں ہے ماں باپ کو, تو رومانس ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو میرا یہ نظریہ ہے کہ اس سے اچھا ہے کہ بندہ نکاح کر لے. واہ 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 واہ, دھیان رکھنا نظریہ ساز نے بھی شہباز شریف کی طرح. نہیں وہ میں نے ان سے خود کہا, میں نے کہا جی یہ جو عورتیں ملا مار کے اچھے شوہر پہ بیٹھ جاتی ہیں, کل کو آپ ویل سیٹلڈ ہوں تو مجھے کوئی آبجیکشن نہیں ہے, آپ سیکنڈ میرج کریں, آپ تھرڈ میرج کریں, I don't have any objection. آپ کے تو بہت عظیم اور بلند خیالات ہیں, مبارک ہو جناب. آنکھ چار یار, آنکھ چار یار. اس پہ مبارک نہیں, اس پہ ہمارے اکثر لڑائی جھگڑا بھی ہو جائے. چلیں اللہ خیر کرے. آگے بڑھتے ہیں. میں یہ صرف میاں صاحب کی بات سے ایڈ کروں گا کہ آپ زنا کو پروموٹ کرنا ٹھیک سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نکاح کو پروموٹ کرنا غلط سمجھتے ہیں. اسلام نے شادی کو صرف 2 افراد کی پسند کیا, جیسے انہوں نے خاموشی سے اللہ کے نام کو حاضر ناظر جان کر نکاح کیا اور آج ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ انہیں نظر بد سے اور اگر ہم انوائٹ کرتے خاندانوں کو ملواتے تو اعتراضات کیا ہونے تھے؟ نہیں ویکھی ذرا اودا قد ویکھ, نہیں اودا رنگ ویکھ, نہیں سالن چ لون بہت ہے, نہیں مرچا کنج دیاں, نہیں کراکری صحیح نہیں آئی, پانی ٹھنڈا نہیں ہے, اے منگانا سی, اے کرنا سی, وہ ساری برائیاں سننے سے بہتر ہے کہ ہم نے چپ کر کے شادی کی ہے. اب ہم جس نے جو سنا, اب ہم بول رہے ہیں. اچھا, کیا آپ کو سب سے زیادہ بات اچھی لگتی ہے ہمارا کی؟ اب پہلے نہیں, ساری باتیں ہی اچھی ہیں. تو ویسے جب ناراض ہوتا ہوں تو منانا اچھا لگتا ہے. ویسے واہ 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 واہ, یو آر دی لکیسٹ مین آن ارتھ. اور آپ کو میاں صاحب کی کیا بات اچھی لگتی ہے؟ مجھے بھی یہی. اچھا, کون سی آپ نے ڈش فرمائش کر کے کوئی بنوائی ہے آج تک؟ نہیں. چاول کیڑے یخنی والے؟ اوئے اے تے میری بھی پسند ہے, لیکن میں آج تک نہیں کھا سکیا, محروم رہا, لیکن میں خود بھی بہت اچھے بناتا ہوں. سو جو اگر کھانا چاہے تو دسترخوان حاضر ہے, بالکل حاضر ہے. اچھا, تو زیادہ لڑائی کس بات پہ ہوتی ہے؟ کیمرہ مین کہہ رہا ہے میں نے کھانے ہیں چاول. او دا منہ بھی ٹیڑھ دی جگہ تے. اچھا, آپ کیا, آپ کو زیادہ لڑائی کس بات پہ ہوتی ہے؟ لڑائی ویسے ہماری اکثر ہوتی نہیں ہے. کیا بول رہے ہو آقا, تھوڑا اسی بات پہ ہوتی ہے. نہیں ویسے یہ اونچا بولتی ہیں. اور میں ہنی مون کے لیے کہیں پلان کیا؟ ابھی پلان کریں گے, ابھی کووڈ کے بعد پلاننگ ہو رہی ہے. صحیح ہے, صحیح ہے. چلیں جی, ہنی پور ٹور جو ہے وہ ہم ہمارا کو اور فرحان کو گفٹ کرتے ہیں, اور ان کو ہم اپنے ایریا میں یعنی کاغان میں لے کر جائیں گے. جب آپ جانا چاہیں آپ نے صرف مجھے ایک فون کال کرنی ہے, آپ کے تمام تر انتظامات بچوں سمیت ریڈی میری طرف سے. یہ آن کیمرہ وعدہ ہے جی آپ سے انشاءاللہ. جاتے جاتے کوئی میسیج آپ دینا چاہیں گے دیکھنے والوں کو؟ جی وہی آپ نے پہلے بات کر دی ہے کہ زنا کی بجائے نکاح کو پروموٹ کریں. واہ, ٹھیک ہے, تو یہی بس آج کی نسل کے لیے. اور باقی وہی بات ہے کہ بچوں پر یا ہمارا پر جو لوگ تنقید کر رہے ہیں اس سے ذرا پرہیز کریں. تو ویسے جاتا ہمارا کچھ نہیں ہے, لیکن یہ آپ اپنی تربیت واضح کریں کہ کیسی ہے. واہ 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 واہ. آپ کیا کہنا چاہیں گی دادی اماں؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ مردانگی آپ کی مونچھوں میں نہیں ہے, مردانگی آپ کی پینٹ میں نہیں ہے, مردانگی آپ کے جگرے میں ہے.
مردانگی آپ کی اس حوصلے میں ہے کہ آپ کسی لڑکی سے شادی کر سکیں. مردانگی اس میں نہیں ہے کہ آپ نے اس میں ہوٹل کے ساتھ اس کے ساتھ آپ ہوٹل میں گئے, اس کے ساتھ آپ نے یہ کیا وہ کیا, جوس پیے, ایسا کیا ویسا کیا, یا عورت مارچ نکال لیا, یا عورت مارچ نکال کے نعرے لگا لیے. مردانگی آپ کی اس بات میں ہے کہ آپ کسی کو اپنائیں, اس کو عزت دلائیں, اس کو جا کے اپنی والدہ کے سامنے کھڑا کریں کہ ماں جی تاڑی نو ہے گی, اس کی عزت کرائیں, وہ مردانگی ہے. ان کی والدہ سے آپ ملی ہیں, کیسا لگا آپ کو؟ بہت زبردست, بہت اچھا, بہت پیار کیا انہوں نے مجھے, اور وہ پکچرز بھی میں نے شیئر کی تھی فیس بک پہ, تو بہت لونگ ان کی فیملی ہے اور میرے ساتھ بہت پیار کیا. میرے پاپا نے بھی بہت کیا, وہ بھی تصویریں ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا چلیں جی, ماشاء اللہ. یہ آپ اسکرین پہ دیکھ بھی رہے ہیں میاں صاحب کی والدہ کو اور ان کی فیملی کو بھی, اور میں تو خوشی ہوں, مسلسل ہی خوش ہوں. کوئی اور بات اگر آپ کہنا چاہیں؟ جی ایک امپورٹنٹ پیغام ارتضیٰ کے لیے. ارتضیٰ بیبی, یو آر دا بلیسڈ چائلڈ, اور اللہ پاک آپ کو زندگی دے, خوشیاں دے. یو ہیو دا بیسٹ, ورلڈز بیسٹ پاپا ایور. آپ کے پاپا بہت اچھے ہیں, آپ ان کے جیسے بننا جو دوستوں کے لیے خود آ کے ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, دوستوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, اور حق بات بولنے سے, سچ بات بولنے سے بالکل نہیں ڈرتے, کسی سے نہیں ڈرتے, کسی بھی طرح کے حالات ہوں یہ ان کو فیس کر رہے ہیں. اور اکیلے رہ کے, بینگ سنگل پیرنٹ, میں جانتی ہوں کتنی پرابلم ہوتی ہے, تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ وکاس, مور پاور ٹو یو. اور ارتضیٰ بیبی, پاپا کا بہت سارا لو آپ کے لیے ہے, اور یہ اس بات کے ہم وٹنس ہیں. میں جانتی ہوں کہ اکثر وکاس کی میری اس بات پہ ڈسکشن ہوتی ہے, اور یہ آپ کے لیے روتے بھی ہیں اور آپ سے بہت پیار کرتے ہیں, اور آپ کے لیے بہت دعائیں کرتے ہیں, اور ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. بیبی وی مس یو, جلدی آنا. یار یہ تو جذباتی کر دی ہے, سینٹی کر دی ہے, رلا دی ہے. خیر پھوپھی اسی طرح دی ہوندی ہے, پھوپھیاں ہی ہوندی ہیں. میں یہ بات ضرور کروں گا کہ میاں صاحب بہت ٹیلنٹڈ آدمی ہیں. وہ لوگ معاشرے میں جو حیثیت رکھتے ہیں, جو کام کر سکتے ہیں, جو کام دے سکتے ہیں, ہمارا بہت ٹیلنٹڈ ہے. تو بھلے چھوٹے ویب چینلز ہیں, بھلے چھوٹے میڈیا ہاؤسز ہیں, بھلے چھوٹے کام کرنے کے ایریاز ہیں, میں درخواست کروں گا کہ میرے ان دونوں دوستوں کو نہ صرف اچھی جاب دی جائے بلکہ عزت کے ساتھ دی جائے, کیونکہ اب یہ دونوں نئی زندگی کے ساتھ ساتھ 3 زندگیوں کے بھی ذمہ دار ہیں. تو یہ معاشرے میں جو ہم لوگ کچھ کر سکتے ہیں کسی کے لیے, یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے, اور میں نے اس کے لیے آج پہلی دفعہ آواز اٹھائی ہے. میں آگے بھی جب تک یہ دونوں سیٹل نہیں ہو جاتے ہم کوشش کریں گے. اور وہ لوگ جو تنقید کر رہے ہیں وہ اپنے حرامی ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں. میں کھل کے یہ بات کروں گا, کیونکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ اعتراض کرے گا وہ مسلمان نہیں ہے. بقول احمد رضا راجہ کے کہ حجت نہ پیش کیجئے کوئی فضول میں, ہم انتہا پسند ہیں عشق رسول میں. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.